ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بزرگوں، بفضل تعالی توفیق الہیہ سے پچھلے جمعۃ المبارک میں حجر اسود کے متعلق احادیث کی روشنی میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج کا مضمون ہے طواف۔ طواف کیا ہوتا ہے؟ طواف کتنی اقسام کا ہے؟ اور طواف میں کیا کیا آداب ہیں؟ کہاں کہاں قرآن پاک میں طواف کا ذکر آتا ہے؟ تھوڑے سے وقت میں یہ باتیں توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ فرمایا صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پہاڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، اور جو حج بیت اللہ کرے، واعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، جو نیکی زیادہ کرے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردان اور علم والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث آپ نے سنی ہے، صحیح بخاری میں آتی ہے، حدیث نمبر ہے 2781۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی احد میں شہید ہوئے، 6 ان کی بیٹیاں تھیں اور ڈھیروں قرضہ تھا۔ ان کی شہادت کے بعد قرض خواہ میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا کھجوریں پکتی ہیں تو تمہیں دیتا ہوں۔ کھجوریں پک گئی، وہ قرضہ دو۔ اب قرض خواہ زیادہ تھے، کھجوریں کم تھیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں گا اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو یہ جو مطالبہ سختی سے کر رہے اس میں نرمی کر دیں۔ لیکن جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قرض خواہوں نے تو مطالبہ اور تیز کر دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایسے کرو، کھجوروں کے ڈھیر لگا دو، جتنی اقسام کی کھجوریں ہیں ان کے ڈھیر لگا دو۔ اب ان میں ایک ڈھیر بڑا تھا، تو جناب جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اطافا حول عازمہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا ڈھیر تھا ثلاث مرات، 3 دفعہ اس کا چکر لگایا، طواف کیا، اطافا کھجوروں کا طواف کیا 3 دفعہ۔ ثم جلس علیہ، پھر اس پر کپڑا رکھا اور بیٹھ گئے۔ فرمایا جابر رضی اللہ عنہ ان کو تول کے دیتے جاؤ۔ جناب جابر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ چلو یہ کھجوریں ان کو مل جائیں گی، میری خلاصی ہو جائے گی، اگر کوئی کھجور نہیں بچتی تو کوئی بات نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کھجوریں تولنا شروع کر دی اور فرماتے واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ پاک نے
سب کا قرضہ ادا کر دیا، اور جس ڈھیر پر سرکار کائنات علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، لم ینقص تمرۃ واحدہ، اس میں ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ اس میں طواف کا ذکر ہے، وہ بیان ہونا ہے، اور یہ طواف کا ذکر ہے، بیان ہونا ہے۔ طواف 4 قسم کا ہے: طواف قدوم، طواف زیارت، طواف وداع اور طواف عمرہ۔ پھر طواف نظر بھی ہوتا ہے، طواف تحیہ بھی ہوتا ہے، طواف نفلی بھی ہوتا ہے۔ بڑے جو ہیں طواف عمرہ اور طواف زیارت، یہ 2 بڑے ہیں۔ یہ میں اب بیان کر چکا ہوں کہ عمرہ میں طواف فرض ہے، اور طواف زیارت ویسے ہی فرض ہے، یہ حج کے ارکان میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف زیارت نہیں کرتا، واپس آ جاتا ہے مجبوری کی بنا پر۔ مجبوری کیا ہے کہ ٹکٹ اوکے ہے اور 14 تاریخ کو واپسی ہے، طواف نہیں کر پایا، بیوی طواف نہیں کر سکی، تو یہ جو طواف زیارت نہ کر سکے وہ آدمی اپنی زوجہ کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، یہ پابندی ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو میری ماں کی جگہ ہے، اس کے کسی عضو کو جس کو دیکھنا حرام ہے اگر اپنی بیوی سے نسبت کر دیتا ہے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہ کرے۔ اور یہ طواف زیارت وہ طواف ہے جب تک ادا نہ کرے گا حقوق زوجیت ادا کرنے کی پابندی ہے، نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ کوشش ہوتی ہے سب حاجیوں کی کہ 10 تاریخ کو ہی طواف زیارت کر لیں، اور یہ فرائض میں سے ہے۔ وقوف عرفات سب سے بڑا فرض ہے۔ حج ہو گیا، حاجی صاحب آ گئے، لیکن انٹری جو ہے طواف زیارت کے بعد ہوگی، تو اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مبارک وسلم نے صحابہ کرام کو طواف کا انداز سکھایا۔ حج نصیب سے ہے، جو جا رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جنہوں نے عالم ارواح میں لبیک کہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی حج کریں گے اگر ابھی نہیں کیا تو۔ احرام کے بعد احکام احرام شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی مکہ شریف پہنچتا ہے تو خانہ کعبہ پہنچنے تک تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ طواف خانہ کعبہ کے شروع ہونے تک پڑھا جاتا ہے، اور جب طواف خانہ کعبہ شروع کرنا ہے تو یہ دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے، چادر کو نیچے سے لپیٹ کے اوپر ڈالنا ہے۔ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اور جب رکن اسود کی طرف آنا ہے، یہ رکن اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، ادھر حتیم ہے، حتیم۔ ادھر آنے سے پہلے تلبیہ ختم ہو جائے گا، چادر کو لپیٹ لیں گے، اور چوم سکے تو چوم لیں، نہیں تو دور سے ہی بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول پڑھ کے چومیں گے، اور یہ پھر بایاں کندھا جو ہے یہ خانہ کعبے کی طرف ہوگا۔ خانہ کعبے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، طواف کے دوران منع۔ اب ایسے چکر لگائیں گے اور طواف خانہ کعبہ کی نیت کریں گے، اور نیت کے بعد جب شروع کریں گے تو جدھر دروازہ ادھر چلیں گے، یعنی اپنی لیفٹ سائڈ چلیں گے، جس کو اینٹی کلاک کہتے ہیں۔ اینٹی کلاک، گھڑی ایسے چلتی ہے، ہم نے ایسے چلنا ہے، ہم نے ایسے چلنا ہے، گھڑی ایسے چلتی ہے، ہم نے ایسے چلنا ہے۔ اور وہ جو حتیم ہے، حتیم، اس کو بھی کراس کرنا اوپر سے،
حتیق میں اندر سے نہیں جانا، اوپر سے کراس کرنا ہے۔ اور جب حجر اسود پر آئیں گے تو ایک شوط ہوگا، یہ 7 اشواط ہیں، 7 چکر ہیں، ایک پھر 2 پھر 3 پھر 4، 7 پورے کریں گے، ہر دفعہ استلام کریں گے، 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ استوا اخیر تک رہے گا، استوا یہ ہے وہی کندھا نگا کرنا، اور رمل کریں گے 3 چکروں میں۔ رمل یہ ہے کیسے کر کے، اب رمل کی وجہ کیا ہے؟ جب مسلمان مکہ مکرمہ تشریف لائے حج کے لیے، سفر لمبا تھا، 450 کلومیٹر، اونٹ، خچر، گھوڑے، گدھے، پیدل، تھکان، تو تھکان سے، نیند کی کمی سے آدمی کا رنگ کچھ گورا سا ہو جاتا ہے، پنجابی پیلا کہتے ہیں، محبت میں گورا کہتے ہیں، گورا سا رنگ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہی کہ رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں مسلمان کمزور ہیں، ہم غلبہ پا جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، اب ہم مسلمانوں تم ایسے پہلوانوں کی طرح چلو، پتہ لگ جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، تو ان کو پہلوان کر کے انداز میں چلایا۔ تو مشرکین نے پھر بات کی، یہ تو پہلے سے بھی جوان ہے، ان کے روپ ڈالنے کے لیے ایسے کیے۔ تو 3 چکروں میں ایسے کرتے ہیں، 4 سادہ کرتے ہیں، لیکن جب بہت رش ہوتا ہے تو 3 چکروں میں دوڑ بھی نہیں سکتے، بہت رش میں، تو مجبوری میں معافی ہے۔ ویسے اب مشرکین تو ہے نہیں، ہم ان مومنوں کی نقل کے لیے ایسے کرتے ہیں، مومنوں کی نقل کرتے ہیں، وہ دوڑے تھے، اب مشرک وہاں نہیں ہے، اب ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، حج سارے کا سارا یادیں ہیں بزرگوں کی، جو یادوں کا قائل ہے اس کا حج ہے، جو یادوں کا قائل نہیں اس کی دوڑ ہے پیسے کی، خرچہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اعتقاد، یقین، دھیان، محبت رکھ کے چلنا ہے۔ یہاں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلے تھے، بی بی ہاجرہ ایسے چلی تھی، یہ ایسے میدان عرفات میں ٹھہرے تھے، ایسے مزدلفہ میں گئے، ایسے پھر مینا میں آئے، ایسے کنکریاں ماری، ایسے حلق کیا، ایسے قربانی کی، ایسے تحفے زر، وہ پوری کی پوری یاد ہے۔ نماز بھی یاد ہے، نماز بھی یاد ہے، عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یاد ہے یاد مصطفیٰ علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے دین اسلام سے، مجھے نبی علیہ السلام سے، یہ آپ کے پیار کا انداز ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو صحابہ ایسے کرتے تھے، اللہ اکبر، آپ کو دیکھتے تھے۔ یہ یاد ہے سرکار کا۔ اللہ کو رکوع کرنا ہے تو جب مرضی کر لو، سجدے کرنے ہیں سارا دن کرتے رہو، قیام کرنا ہے جب مرضی کرو، لیکن نماز میں قیام پہلے کریں، رکوع بعد میں کریں، سجدے آخر میں کریں، اس لیے ایسا کریں کہ یہ یاد مصطفیٰ علیہ السلام۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے سجدے کر لو قیام بعد میں کر لو، اس کی عبادت ہی کرنی ہے نا۔ لیکن نہیں، وہ کہتا ہے ایسے کرو جیسے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، حج بھی ایسے کرو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے۔ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جانا ہے، 8 کو نہیں جانا، مینا میں چلے جانا ہے، آگے نہیں جانا، پابندی ہے، پابندی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان بہت پکے ہیں، جو مسلمان ہیں بہت پکے مسلمان ہیں۔ ایک نبی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی امت سے کہا کہ تم نے ایک کام کرنا ہے، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان لمبتلیکم بنہر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، مبتلیکم بنہر، ایک نہر آئے گی، فمن شرب منہم، جو اس میں سے پانی پیے گا،
فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور جو ایک چلو بھر لے گا وہ ٹھیک ہے۔ اب پانی کی پابندی لگ گئی، چلو سے زیادہ نہیں پینا، سب نے پی لی، انہوں نے پابندی مانی نہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے، ہم کتنے گناہ گار ہیں، حساب نہیں ہمارے گناہوں کا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، روزے میں پابندی، افطاری کی پابندی، سحری کی پابندی، عمرے میں پابندی، احرام کی پابندی، طواف کی پابندی، سعی کی پابندی، حلق کی پابندی، بنا کی پابندی، مزدلفہ کی پابندی، اور تمام مقامات پر پابندی کرتے ہیں۔ اتنے 100 سال گزر چکے، آج بھی ادائے مصطفیٰ علیہ السلام قربان ہو رہے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ اسی لیے یہ بھی یاد رکھنا ہے، آپ نے فرمایا مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں۔ پیسے کی دوڑ ہوگی، اور اس پیسے کی دوڑ نے انسان کو بہت دور پھینک دیا، بڑا دور پھینک دیا، اتنا دور پھینک دیا کہ پیسے سے عورتیں اپنا جسم اشتہاروں میں دکھا رہی ہیں، پیسے لے کے ننگی، سیاستدان ننگے اور سیاسی مولوی بھی ننگے، اللہ ان کریم کو ہدایت آ جائے، اور معاشرے کو انہوں نے ننگا اور خراب کر دیا۔ وہ ایک صدر ہو سکے نہیں، اتنے فیصد عورتیں اسمبلی میں ہونی چاہیے، قانون بن گیا، اب اتنے فیصد آنا شروع ہو گئی، کہا وزیر بھی ہونی چاہیے، وزیر ہونی شروع ہو گئی، پھر کہا اب بکنا شروع ہو جاؤ، جہاں سے پیسے ملے جاؤ ادھر چلے جاؤ۔ اب بکاؤ مال ہے، مرد بک رہے، عورتیں بک رہی ہیں سیاست میں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ جو اپنی جماعت سے وفادار نہیں ہے، ملک کا کیسے وفادار ہو؟ ساری زندگی ایک جماعت میں گزار دی، بے وفائی کر دی، ان سے کیا توقع ہے؟ اور جو کہتے تھے یہ ڈاکو لٹیرے ہیں، جب ان کی جماعت میں آ گئے تو مومن ہو گئے، اب صاف ستھرے ہو گئے، اب ڈاکو نہیں ہے، نہیں اب انہوں نے نیا محاذ، نیا مرکز، نئی جماعت تلاش کر لی ہے ڈاکے مارنے کے لیے، اندر سے ڈاکو ہی ہیں، اندر سے ڈاکو۔ بے حیا آدمی دوسروں کو بے حیا کر دیتا ہے، جو بے حیائی کا کلچر دنیا کو پیش کر رہے ہیں وہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ اور الحیا من شعبۃ الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ میں آپ کو افسوسناک خبر بھی سناتا ہوں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، وہ کتنا برا وقت آ گیا۔ ہم نے یہودیوں کی پیروی شروع کر دی ہے بڑی زبردست انداز میں، اور بچوں سے شروع کی، بچوں سے اپنی بچیوں کو فراق ڈالتے اتنے، بازو ننگے، منڈے کے بازو ٹھیک، کڑی کے ننگے، لڑکے کے بازو ڈھانپے ہوئے ہیں یہاں تک اس کی شرٹ ہے، اور کڑی کی شرٹ کندھے ننگے۔ یہ یہودی کلچر ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ بڑے بڑے شریف اس کلچر میں غرق ہے۔ پھر وہی بچی بڑی ہوئی، اس کے بازو بھی اب یہاں آ گئے، اب وہ ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، اور ناکامی پر بھی خوشی اور کامیابی پر خوشی۔ ناکام جو ہیں علیحدہ ناچ رہی ہیں، اور کامیاب علیحدہ ناچ رہی ہیں، اپنے لحاظ سے کامیاب ناکام ہیں، سارے ناکام۔ کامیاب وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار۔ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سستی نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہو، شرط ایک ہے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ یہ سارے سیاستدان ناکام ہیں، کوئی ان میں کامیاب نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی بچیوں کو آگے لا رہے ہیں کہ یہ دیکھو میری بیٹی ہے، اس کو دیکھ کر ووٹ ڈال دو۔ اپنی بیٹیوں کو گالیاں دلوا رہے ہیں، نچوا رہے ہیں، اور تان و تشریح اور الزام تراشیاں اور بہتان بازیاں، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ دین نے کچھ سکھایا ہے، یہ بے دین کچھ کر رہے ہیں۔
نقصان ہو رہا ہے، ملت کا نقصان ہو رہا ہے۔ احرام میں عورتوں کو صرف اتنا چہرہ ننگا رکھنے کی اجازت ہے، اور پھر اس کے لیے چہرہ ڈھانپنے کے لیے کوئی اہتمام ہونا چاہیے تاکہ غیر مرد چہرہ نہ دیکھ سکے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی جب ہم حج کے لیے آ رہے تھے تو جب کوئی قافلہ گزرتا تھا، ہم نے احرام باندھے ہوئے تھے، ہم اپنے چہروں پر ایسے آگے کر لیتے تھے۔ لوگوں نے سمجھا شاید عورت کو آزادی ہے کہ حج کرنے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد اس کو اجازت ہے بے پردہ ہونے کی۔ یہ احرام کے ہے کہ کپڑا منہ کو نہ لگے، لیکن مرد نہ گزرے تو ایسے کر کے پنکھے سے یا کسی گتے یا پیپر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے ہو رہے، یا سر پر کو ایسا کپڑا رکھ لے، آگے ایسے کپڑا رکھے، لیکن یہ آپ کو 0.0000003 عورتیں ملیں گی جو ایسے کرتی ہیں، اور 99.99 عورتیں بالکل لاپرواہ ہوتی ہیں، کہتے ہیں احرام کی حالت میں چہرہ ننگا ہی ہوتا ہے۔ وہ ننگا نہیں ہوتا، کپڑا نہیں لگنا ہوتا، کپڑا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا جب غزوہ مریسی میں پیچھے رہ گئی تھی، اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پچھلے ڈیرے سے سامان اکٹھا کرتے تھے جہاں پڑاؤ کیا جاتا تھا، پھر اگلے پڑاؤ میں آتے تھے، پھر اگلے پڑاؤ میں آتے تھے، اور وہاں سے قافلہ جا چکا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیچھے تھی، اور وہ لیٹ گئی، ان کو نیند آ گئی تو چادر چہرے سے ہٹ گئی۔ جب جناب صفوان نے دور سے دیکھا، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آپ کی آواز سن کے وہ صفوان معطل کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیدار ہوئی، فوراً اپنے چہرے کو ڈھانپا، پہلے چہرہ ڈھانپا۔ یہ نئے نئے فلسفے، نئی نئی منطقیں، نئے نئے پروگرام جو آ رہے ہیں، یہ سب مغربی کلچر سے آ رہے ہیں۔ یہود و حنود کی پیروی ناکامی کے سوا کچھ نہیں، وہ خود ناکام ہے، جو پیرو وہ بھی ناکام ہے۔ کامیاب وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے۔ آپ کی پیروی میں کامیابی۔ آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم بم نہ بناؤ، کہیں نہیں فرمایا۔ آپ نے نہیں فرمایا میزائل نہ بناؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے اپنی کتاب لا ریب میں یہ فرمایا وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا مسلمانوں خوب تیاری کرو دشمن کے لیے، دھاک بٹھا دو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اتنا زبردست اسلحہ تیار کرو کہ تمہاری دھاک بیٹھ جائے دشمن کے دل میں، اللہ کی دھاک بیٹھ جائے دشمن کے دل میں۔ تیاری سے ممانعت نہیں ہے، بم بنائے، میزائل بنائے، لیکن بے حیا تو نہیں ہونا چاہیے۔ بے حیائی بم نہیں ہے، یہ تو زوال کی نشانی ہے، یہ زوال کی نشانی۔ اب جو وزیر بنے گی عورت، وہ منڈوں سے باتیں کرے گی، علیحدگی میں باتیں کرے گی، سفیروں سے علیحدگی باتیں کرے گی، ٹانگیں ننگی کر کے بیٹھے گی، حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ کافروں سے باتیں کرے گی وزیر، بے مقصد باتیں کرے گی۔ اسلام حیا سکھاتا ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کے 70 شعبے ہیں، ان میں ایک حیا ہے، اور یہ سب سے بڑا شعبہ ہے۔ اور ایک یہ بھی شعبہ ایمان ہے کہ راستے سے کانٹا ہٹا دینا، کانٹا ہٹا دینا۔ چلو تو پیارے دوستوں بزرگوں، یہ سارے کا سارا حج جو ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی ادائیگی ہے۔ تو یہ جو طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں جی، ان کو اشواط کہتے ہیں۔ اشواط، ایک شوط 7 اشواط، جب 7 چکر لگ جاتے ہیں ایک طواف شمار ہوتا ہے۔ حج میں طواف زیارت فرض ہے، عمرہ میں طواف فرض ہے، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد اس میں 7 چکر جو لگنے ہیں، ہر مرتبہ استلام کرنا ہے، استلام حجر اسود، کہ ایسے کر کے بسم اللہ اللہ کر کے نا ایسے کرنا ہے، چومنا ہے، ہر مرتبہ کرنا ہے۔
ایک 8-9 دفعہ کرنا ہوتا ہے، یہ 2 نفل واجب الطواف ادا کرنے کے بعد بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور طواف کے دوران باتیں نہیں کی جاتی، طواف کے دوران خانہ کعبے کو نہیں دیکھا جاتا، طواف کے دوران کھانا پینا نہیں کھایا جاتا۔ اگر آدمی کوئی کمزور آدمی ہے تو وہ اپنی حالت کے پیش نظر پانی وغیرہ پی سکتا ہے جی، دوران طواف نماز پڑھ سکتا ہے، دوران طواف جنازے وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے 3 طواف کیے، 3 چکر لگائے اور اس کو حاجت آ گئی، بول و براز آ گیا، واش روم جانے کی اس کو حاجت ہوئی، تو پھر جب آئے گا نئے سرے سے کرے گا۔ 4 چکر لگا لیے تو 4 سے آگے 5واں شروع کرے گا، اگر 3 ہے تو پھر نئے سرے شروع کرے گا۔ یہ سارے طواف کرنے 7 چکر لگانے کے بعد پھر 2 نفل طواف واجب الطواف پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر استلام کر کے پھر چلے جاتے ہیں صحیح کرنے کے لیے۔ وہ صحیح جو ہے اس میں اس طواف میں ہے جو طواف فرض ہے، جو طواف فرض واجب نہیں اس میں صحیح نہیں ہے۔ بس معمول میں طواف کا تو اس میں صحیح نہیں ہے، زیارت والے طواف میں صحیح ہے اور عمرے والے طواف میں صحیح ہے۔ اب اس میں 1 2 3 4 5 6 7 چکر لگیں گے، اور درمیان میں ایک جگہ آتی ہے وہاں دوڑ کے لوگ جاتے ہیں۔ وہ دوڑ اس سے لگاتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی تلاش میں وہاں سے دوڑ کر گزری تھی، تو ان کی نقل کرتے ہیں سارے۔ یہ نقل ہے ایک بی بی کی جو عظیم مرتبہ والی، ایک نبی کی ماں ہے اور ایک جہیز ایک نبی کی بیوی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ یہ دوڑ ان کی نقل ہے۔ اور جو آدمی کہے بزرگوں کی یادیں نہیں منانی چاہیے، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ نہیں میں نہیں دوڑتا، یہ یاد ہے تو نہ دوڑے، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اس کو ویسے بھی پرواہ نہیں ہے، اس کو ہماری عمروں کی بھی پرواہ نہیں ہے، کرے کرے قبول نہ کرے نہ کرے، وہ تو 70 حج بھی نل اینڈ وائڈ، ختم، خرچے صدقے تقریریں بھی ختم، تقریریں بھی نہ منظور، تلاوتیں نہ منظور، جہاد نہ منظور، سب نہ منظور۔ کب؟ جب اللہ کی رضا نہیں ہے۔ جب اللہ کی رضا ہے پھر کتے کو پانی پلانا بھی منظور، کانٹا ہٹانا بھی منظور۔ تو یہ جو طواف ہے، مسلمان جب طواف انہوں نے کر لیا خانہ کعبہ کا، پھر ادھر جاتے ہوئے ہچکچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب یہ کہ ایسے انداز نہ اختیار کرو کہ تم اس برائی کی طرف چلے جاؤ، اس سے بچو۔ اب خانہ کعبہ کا طواف جو لوگ کرتے تھے ننگا کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور ننگے طواف کرتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے۔ یہ یاد ہے تالی ان پلیتوں کی جو ننگے طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجانا ان کی نقل ہے جو ننگے طواف کرتے تھے مشرکین۔ اور یہ جو سیاستدان یا مولوی حضرات تالیاں بجواتے ہیں، یہ سب مشرکین کی پیروی میں کرتے ہیں۔ تالی بجانا مشرکین کا طریقہ ہے۔ نہیں ہم خوشی سے بجاتے ہیں تو بجاؤ، تمہاری بھی تالی بج جائے گی ایک دن۔ خوشی میں بھی یہود و حنود کی نقل نہیں کی جاتی، خوشی میں بھی یہود و نصارہ کی نقل نہیں ہوتی، خوشی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہوتی ہے۔ عید آ گئی، خوشی ہو گئی، آپ کی نقل کریں، نماز پڑھیں آگے۔ عید آ گئی، خوشی ہو گئی، قربانی کریں، نقل کریں۔ نیکی میں نقل، برائی بے حیائی میں نقل نہیں۔ برائی شیطان کی ایجاد ہے اور نیکی اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے۔ تو یہ صفا مروہ لوگ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک عورت تھی نائلہ، نائلہ نام نہیں رکھنا چاہیے لڑکیوں کا، یہ بدکار عورت تھی ایک، یہ بدھ کا نام ہے نائلہ۔ اوصاف یہ بھی بدھ کا نام ہے، یہ مرد آدمی تھا۔ یہ دونوں ننگے طواف کر رہے تھے، خانہ کعبے میں چلے گئے
انہوں نے خانہ کعبے کو پلید کر دیا، اللہ پاک نے پتھر بنا دیا۔ جب پتھر بنا دیا تو لوگوں نے دیکھا تو 2 بندے گئے تھے، ایک مرد اور عورت، دیکھا تو پتھر بنے، بڑے خوش ہوئے۔ جیسے ویلنٹائن ڈے بناتے ہیں نا، ویلنٹائن ڈے یہودیوں کا دن بنا، کتنے خوش ہوتے ہیں مسلمان اپنی بچیوں کے یہاں چاند مناتے ہیں، ستارے مناتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، میسیج دیتے ہیں، یہودیوں کی نقل کرتے ہیں۔ تو وہ یہودی عیسائی مشرکین جو تھے پلید، وہ اندر 2 عورتیں گئے، مرد اور عورتیں گئے، ننگے گئے، پتھر بنے تھے، ایک کو صفا میں رکھ دیا، ایک کو مروہ میں رکھ دیا۔ اور مشرکین جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے صحیح کرتے تھے تو اوصاف کے پاؤں چومتے تھے، نالے کے پاؤں چومتے تھے کہ یہ متبرک ہیں، خانہ کعبے کے اندر چلے گئے، ان کو رب نے پتھر بنا دیا۔ یہ پتھر تو اس لیے بنے، وہ اندر جا کے انہوں نے گند مچا دیا تھا۔ تو جب مسلمان طواف سے فارغ ہوئے، انہوں نے دیکھا وہ اوصاف اور نائلہ کے بت ہیں، انہوں نے ہچکچاہٹ کی، ہم نہیں طواف کرتے، یہ تو بت وہ تھے جنہوں نے بدکاری کی تھی خانہ کعبے کے اندر۔ تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں کو فرما دیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ پہاڑی کو دیکھو، اللہ کی شاعر میں سے، ان بندوں کو نہ دیکھو، بتوں کو نہ دیکھو کہ یہاں بت گاڑے ہوئے تھے، بت ہٹا دیے ہیں، بت ہٹا دیے ہیں، جگہ پاک ہے۔ تم صفا مروہ کو دیکھو، بتوں کے یہاں رہنے کو مت دیکھو، بت تو ہے کوئی نہیں، اس کو ہٹا دیے، خانہ کعبے میں سے تو بت نکال دیے ہیں، وہ صاف ستھرا ہے، پہلے بھی صاف تھا، بت آنے کے بعد وہ صاف ہی رہا، بت گندے تھے ان کو نکال دیا، یہاں نائلہ اور صاف کو ہٹا دیا۔ یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، اب ان کی صحیح کرو، طواف کرو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر مسلمانوں نے طواف شروع کیا اس کو، چونکہ یہ بھی خانہ کعبہ گول طواف ہے، یہ مستطیل طواف ہے، ایسے جا کے پھر ایسے، ایسے جا کے پھر ایسے، یہ بھی طواف ہے، اس لیے اللہ پاک نے یطوف میں فرمایا۔ تو طواف جو ہے گھومنا ہوتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی توجہ سے بات سننی ہے۔ بعض لوگ تبلیغ کرتے ہیں، سود نہ کھاؤ، اپنی بیویوں بچیوں کو بے پردہ نہ پھیرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بے حیائی نہ کرو۔ اچھا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ماں باپ کا احترام کرو، یہ مر گئے، ایسے واعظین مبلغین مر گئے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آیا تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یجاء بالرجل یوم القیامہ فیلقی فی النار، ایک بندے کو دوزخ میں پھینکا جائے گا اور اس کی انتڑیاں باہر نکلیں گی۔ فیدور کما یدور الحمار، تو وہ ایسے گھومے گا ایسے کر کے جیسے گدھا گھومتا ہے، وہ کولو کے بیل کی طرح سے گھومیں گے۔ پوری جنت دوزخ کے لوگ، فیجتمع اہل النار علیہ، جنت جتنے بھی دوست کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، فیقولون ایو فلاں، او فلانے، نام لیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں بیان کیا ہے جی، وہ نام جو جانتے ہو گے نام لیں، او فلانا ما شانو کا، یہ تیرا کیا حال ہے؟ الیسا کنت تامرنا بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا تمہیں نیکی حکم نہیں کرتا تھا؟ کیا برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ ہاں، تو پھر دوزخ میں کیوں آیا تھا؟ امام بخاری نے لکھا ہے، حدیث نمبر 3267، مسند احمد جلد 5 صفحہ 205، بیہقی شریف جلد 10 صفحہ 95، الترغیب والترہیب جلد 1 صفحہ 124، کنز المال حدیث نمبر 29023 اور در منصور جلد 1 صفحہ 65، ان تمام کتابوں کے حدیث موجود ہے۔ دوزخی کہیں گے، بولیں گے، مرے گے نہیں دوزخ میں، سزا مل رہی ہوگی، جل رہے ہوں گے، اس کو دیکھ اکٹھے ہو جائیں گے، کہیں گے فلانے یہ کیا تیرا حال ہے، تو دوزخ کے اندر آ گیا، تو نیکی کو حکم کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا۔ تو کہے گا ہاں کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی، تمہیں کہتا تھا نیک کام کرو، خود نیک کام نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود برائی سے منع نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں دوزخ میں آیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، دنیا بڑی تیزی سے جا رہی ہے،
اور قیامت دنیا کو کھا رہی ہے۔ برائی بے حیائی میں ان کو ساتھ ہی دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کا ساتھ دیں۔ سچائی میں کوئی بھی ان میں نہیں ہے، سب جھوٹ ہیں، جھوٹے کو جھوٹ بولتے ہیں۔ اب آپ نے سوچ کر ووٹ دینے ہیں، جھوٹوں کو ووٹ دینا ہے، جھوٹوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے۔ اگر وہ سچا ہے دیکھ لو، کامیابی شرط نہیں ہے، کامیاب ہونا دنیا کی کامیابی نہیں ہے، کامیابی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ہے۔ یزید تخت پر ہے، امام حسین کربلا میں ہے، کامیابی امام حسین ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، سچائی کا ساتھ، اچھائی کا ساتھ، حیا کا ساتھ۔ اللہ پاک آپ مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔